اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ ترجمہ: یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو مالک بنائیں گے جو نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے، اور اے رسول ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم ہی سے اترتے ہیں، جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور آپ کے پروردگار بھولنے والے نہیں ہیں۔ آسمان و زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے رب وہی ہے، لہٰذا انہی کی عبادت کیا کرو اور ان کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ ان کے ہم پایا کیا کوئی اور ذات تمہارے علم میں ہے؟ عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ 3 آیتیں آیت نمبر 63، 64 اور 65 تلاوت کی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں جنت کا تذکرہ تھا اور جنت کی کچھ صفات بیان کی گئی تھی کہ جنت کی یہ صفتیں ہیں، صبح شام وہاں یہ کیفیت ہوگی، سلام ہی سلام ہوگا، وہاں سے واپس نہیں نکالے جائیں گے۔ پھر اس آیت میں اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور یہ ذکر فرمایا کہ اس جنت کا وارث ہم اپنے ایسے بندوں کو بنائیں گے جو نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے۔ دیکھیے، یہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہم جنت کا وارث بنائیں گے۔ وارث کہا ہے، وارث کا لفظ۔ اور انسان کو اگر کوئی چیز اس کی ملکت میں آتی ہے تو سب سے مضبوط اگر کوئی ملکت اس کو ملتی ہے تو وہ وراثت کی وجہ سے ملتی ہے۔ جیسے بہت سارے طریقوں پر انسان کو کوئی چیز ملتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے وصیت کی، ایسے بھی مل جاتی ہے، کسی نے گفٹ دے دیا، تحفہ دے دیا تو بھی مل جاتی ہے، اور بھی اس کی کچھ شکلیں ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز ملتی ہے انسان کو وراثت کی وجہ سے کہ بھئی فلاں ان کا وارث ہے، اس وجہ سے ان کو یہ چیز مل رہی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں نے جو ذکر کی کہ ایک تو وصیت ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ایک گفٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے وراثت، ان تینوں میں سب سے مضبوط جو چیز ہے وہ وراثت ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، گفٹ اور تحفہ اگر کسی کو دیا، یہ آپ کو کچھ دنوں بعد اس کو لگا کہ واپس دے جانا نا تم جو دے گئے تھے، تو وہ چاہے گناہ اس کو ہوگا یا جو بھی ہوگا اس کا معاملہ ہے وہ، لیکن وہ دے دے گا اس کو واپس، یا اگر وہ نہیں دے گا تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ جیسے اس کی مثال میں موٹی موٹی آپ کو سمجھاؤں، جتنے بھی یہ شادی بیاہ میں اور منگنیوں میں جو معاملات ہوتے ہیں لین دین کے، یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ گفٹ ہوتے ہیں، مالک نہیں بنا دیتے، قبضہ نہیں دے دیتے، وہ گفٹ ہوتے، تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ، بھائی خوشی ہے، بھائی اس لیے دے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ٹوٹتی ہے تو پھر ایک ایک چیز گن کے سب واپس آتی ہے کہ بھئی یہ اب نہیں بنی، یا جو بھی معاملہ ہوا ٹوٹ گیا ہے معاملہ، تو پھر ساری لسٹ تیار کر کے کہ بھئی ہم نے یہ چڑھایا تھا، یہ دیا تھا، اب اس کو پہنچا دیجئے۔ تو یہ گفٹ تھا لیکن یہ واپس ملی۔ دوسری میں نے چیز کہی وصیت، بھئی کوئی لکھ کے چلا گیا کہ بھئی ان کو دے دینا، لیکن اگر کسی وارث نے اگر اس میں ٹانگ پھنسا دی، جیسے مثال کے طور پر 4 لڑکے تھے، اس میں سے ایک لڑکے کے بارے میں یہ لکھ کے گیا ہے
کہ میری ملکت میں سے میرے اس لڑکے کو 50% دے دینا، اور باقی انہوں نے مجھے رکھا نہیں، کھانا نہیں دیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اس وجہ سے مجھے ان کو نہیں دینی ہے، باقی 50% اس کو دے دینا، اس کے انتقال کے بعد وہ وصیت ویلڈ نہیں ہوگی، شریعت یہ کہتی ہے۔ اس وجہ سے کہ حدیث میں ہے لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت ہے ہی نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی اپنے وارث کے بارے میں جو اس کا خود کا، جیسے بیٹی، بیٹا، یہ خود وارث ہوں گے تو ان کے بارے میں وصیت ویلڈ ہے ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا ہے، جو دینا بھی زندگی میں دے دو۔ تو الغرض آدمی کو جو چیزیں ملتی ہیں اس کے کئی واسطے ہوتے ہیں، تحفہ، گفٹ ہوتا ہے، وصیت، لیکن اس میں سب سے مضبوط جو واسطہ ہے وہ وراثت ہے۔ اتنا مضبوط واسطہ ہے، اتنا مضبوط واسطہ ہے وراثت کا، اولاد نافرمان ہے، باپ یہ کہہ کے مرا ہے میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا، اور مسجد کے مائک میں، اذان والے مائک میں اعلان کر کے سب کو کہہ دیا کہ میرا اس کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ میرے لیے مر گیا، میں اس کے لیے مر گیا، پھر بھی اگر باپ دوسرے دن مرتا ہے تو بھی اس کی وراثت میں سے اس بیٹے کو حصہ ملے گا۔ کیوں؟ بس تو اس کا بیٹا ہے، اب جیسا بھی ہے شریعت نے کہا کہ بھئی ملے گا۔ ہاں کچھ چیزوں کی وجہ سے وراثت باطل ہو جاتی ہے، لیکن سب سے مضبوط جو واسطہ ہے وہ وراثت کا واسطہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے جنت دینی تھی تو مومن بندوں کو، نیک لوگوں کو کیا کہا کہ ہم تمہیں گفٹ اور تحفہ نہیں دیں گے، وارث بنا دیں گے، تم وارث اس کے، یعنی اب تمہاری ملکت میں سے واپس نکلے گی نہیں، یہ تمہاری ہو گئی، اب یہ تمہاری جنت۔ اسی کو فرمایا تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو مالک بنائیں گے، ان لوگوں کو وارث بنائیں گے، وراثت دیں گے، من کان تقیا، جو نافرمانی سے بچنے والوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنت اگر چاہتے ہیں تو نافرمانی سے، تقیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن مسعود تقیہ کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ ایسوں کو ملے گی جو تقیہ ہو، متقی ہو، متقی کا مطلب کفر، شرک سے بچنے والا ہو اور اللہ کی ہر طرح کی نافرمانی کرنے سے بچنے والا ہو، اس کو کہا گیا ہے۔ اسی لیے خوف خدا یعنی اللہ کا ڈر ہی نیک عمل کرنے کا یہ راستہ ہے، یعنی ایک آدمی کے دل میں جب خوف خدا آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، تو اس کے لیے نیک کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، بالی ووڈ کی دنیا کی ایک ایکٹریس، ایک اداکارہ ہے، اس نے بالی ووڈ کو الوداع کہہ دیا، اور پورا اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، پورا اس نے لیکھ لکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اس طریقے کا معاملہ کیا ہے، اور اس نے یہ بات لکھی ہے کہ میں مذہب کے لیے، اپنے دھرم کے لیے بالی ووڈ کو، شوبیز کی دنیا کو اور یہ چکا چوند کو میں چھوڑتی ہوں، اور میں پریشان ہوں، میں اس پر خوش ہوں۔ اور پھر آگے وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد پہچانوں کہ میرے پروردگار نے، میرے مالک نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور میں لوگوں کی خدمت کرتی رہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات، اہم بات اخیر میں وہ یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اس کا جواب مجھے کہیں سے بھی نہیں ملا ہے، مجھے ملا ہے تو صرف قرآن سے ملا ہے۔ تو یہ تیاری کے لیے میں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ عزیز بزرگوں، یہ جو واقعات یہ کبھی کبھی جو پیش آتے بہت عبرت والے ہوتے، بہت عبرتناک ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نوجوانوں میں دیکھیے کریز ہوتا ہے، ایک پاگل پن ہوتا ہے اداکار جیسا بننے کا، یا کوئی مارکیٹ کے اندر کوئی فیشن آیا اس جیسا کہ بھئی فلاں نے پہنا ہے، لیکن وہ سب تو کس رخ جا رہے ہیں؟ اب دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو عزت، شہرت، دولت، یہ تین چیزیں ہوتی ہے ہر انسان کو، جس کی عام طور پر انسان جس کی کوشش میں دوڑتا ہے، بھئی مال مل جاوے، عزت، مال ملے لیکن ایسا نہ ملے کہ لوگ عزت ہی نہ کریں، مال کے ساتھ عزت والا مال، اور شہرت، لوگ مجھے پہچانے کہ بھئی میں بھی کچھ ہوں۔ یہ ہر انسان دنیا کے اندر، کچھ لوگوں کو یہی چھوڑنے والی ایکٹریس کو سب چیزیں حاصل تھی، دولت، عزت، شہرت، لیکن اللہ کی خاطر اس نے چھوڑا۔ اس سے پہلے بھی ایک اداکارہ، بلکہ 2019 کے حج کے سفر کے اندر یا 2018 کے حج کے سفر میں پاکستانی کرکٹر سعید انور،
وہ ہماری ہوٹل پر آئے تھے بیان کرنے کے لیے، تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ مجھے تو ساری چیزیں حاصل تھی، یعنی جس زمانے میں انہوں نے اللہ کے لیے ساری چیز کو چھوڑا، دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر لگے ہیں، تو وہ زمانہ تھا ان کے لیے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، بھائی اب چلتے ہی نہیں ہے، کوئی ٹورنامنٹ کے اندر اب کوئی نہیں جانتا ہے تو کچھ لائن پکڑ لو. ان کا تو وہ ٹاپ کا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں بالکل پرفارمنس ہائی پر تھا، اور اس زمانے کے اندر ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور وہی ایک ہی بات، مجھے دولت، عزت، شہرت سب چیزیں حاصل تھی، لیکن ایک اندر کی خالی جگہ پوری نہیں ہو رہی تھی، بے چینی رہتی تھی. اللہ کے دین کی خاطر زندگی وقف کر دی. ایسی سادگی میں وہ شخص نظر آتا تھا کہ اللہ یاد آ جائے. اسی طریقے سے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا، یعنی کون سی عزت اور شہرت حاصل نہیں تھی. عزیز بزرگوں، کہنے کا ماحصل یہ ہے، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ ہم کسی سے کہیں کہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھو، شرم آتی ہے. تجھے کتنے لوگ پہچانتے؟ 100 لوگ، 200 لوگ. اسلامی لباس کے اندر آ جاؤ، اسلامی شاعر کو اپنا لو، مذہب کے مطابق آ جاؤ. وہ لوگ جن کو پوری دنیا جانتی ہے، وہ اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ وقف کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمیں جانتے کتنے لوگ ہیں، ہمیں پہچانتے کتنے لوگ ہیں. عزیز بزرگوں، بہت ضرورت ہے اس کی کہ دیکھیے یہ واقعات جب آتے ہیں تو ہمارے دلوں کو گویا جھنجھوڑا جاتا ہے ایک طور پر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس جنت کا وارث ہم ایسوں کو بنائیں گے جن کی دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہو. اگلی آیت میں دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے رسول ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم ہی سے اترتے ہیں. جو کچھ ہمارے آگے ہیں، جو کچھ ہمارے پیچھے ہیں، اور جو کچھ اس کے درمیان میں سب اللہ ہی کا ہے، اور آپ کے پروردگار بھولنے والے نہیں ہیں. آیت کا جوڑ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا شاید آپ لوگوں کو. ابھی تو بات ہو رہی تھی ہم جنت کا وارث بنائیں گے ایسے لوگوں کو جو متقی ہوں، ان کو جنت کا وارث. اور اچانک سے آیت یہ کہہ رہے ہم فرشتے اترتے ہیں آپ کے رب کے حکم سے، اور آپ کے رب کا سب کچھ ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولتا نہیں ہے. تو ان دونوں آیتوں میں جوڑ کیا ہے؟ بعض مرتبہ ہمیں جوڑ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن وہ جوڑ بہت مضبوط ہوتا ہے ان دونوں آیتوں کے اندر. آگے جنت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت یہ مومنوں کی وراثت ہو کر رہے گی، یعنی مومنوں کو مل کر رہے گی، یعنی جو لکھا ہے ان کے حق میں وہ آ کر رہے گا. اس آیت میں بھی فرشتے یہ فرماتے ہیں، اصل میں اس آیت کا پہلے شان نزول سمجھے. اصل میں ہوا یہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کی تمنا یہ رہتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار ان کے پاس آوے. حضور کی بڑی چاہت رہتی تھی، اور حضور کبھی کہتے بھی تھے جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے کہ آپ جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ اور کیوں نہیں آتے. تو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے یہ کہا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ، حضور ہم اپنی طرف سے نہیں آتے، ہمیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے تو آتے ہیں. تو بس اللہ کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے ہم اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں کرتے ہیں. تو الغرض یہ اس آیت کا شان نزول ہے. اسی لیے دیکھیے آگے فرمایا کہ ہم جنت کا وارث متقی لوگوں کو بنائیں گے، اور یہاں سے یہ جو بات قرآن کہہ رہا ہے وَمَا، یہ فرشتہ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں. تو مطلب یہ ہے اگلی آیت کا کہ جنت بھی اللہ ایسوں کو وارث بنائیں گے جو ان کو اخیر میں مل کے رہے گی، اور فرشتے بھی جو نازل ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی مل کر وہ آتے ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے. تو دونوں آیتوں کا جوڑ یہ سمجھانا ہے کہ دونوں چیزیں جو ملے گی یا آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے سارا معاملہ ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. شیعہ حضرات کا ایک عقیدہ ہے جس کو بدع کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرماوے. یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض جو کام ہے وہ بھول پر مبنی، یعنی اللہ بعض چیزوں کو بھول جاتے ہیں، نعوذ باللہ. اس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ کے پروردگار بھولنے والے نہیں ہیں. اسی وجہ سے تو وہ مشہور سا ان کا عقیدہ ہے کہ دراصل وحی دینی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، فرشتہ بھول کر پہنچ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نعوذ باللہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، اور سراسر تہمت، الزام اور بہتان ہے. تو الغرض عزیز بزرگ، یہ کھلے طور پر بالکل فاسد عقائد ہے،
اللہ حفاظت فرماوے ایسے عقائد سے۔ تو اس آیت میں فرمایا وما کان ربک نسیا، آپ کے پروردگار بھولنے والے نہیں ہے۔ پھر فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں، سب کے رب وہی اللہ ہی تمام چیزوں کے مالک ہے، اللہ ہی تمام چیزوں کے مالک ہے۔ پھر فرمایا فاعبدہ، لہذا اللہ کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتی، اور ان کی عبادت پر ثابت قدم رہو، یعنی اللہ کی عبادت پر جم جاؤ، بالکل مضبوط ہو جاؤ۔ اس عبادت کرنے کے راستے میں، اللہ کی ماننے کے راستے میں رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، دشواریاں بھی آئے گی، پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، حالات بھی آ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بالکل جما دو۔ اور پھر فرمایا هل تعلم له سمیہ، کیا تم نے اللہ کے ہم پایا، اللہ کے برابر کسی کو پایا ہے جو تمہارے علم میں ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جیسی ذات، اللہ تبارک و تعالی جیسا مالک کوئی نہیں ہے۔ سمیہ کے دو مطلب ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے مثل اور اللہ کی نظیر، یعنی اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہم نام، یعنی کسی کا یہ نام ہو، اور ظاہر سی بات ہے تمام مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جیسا نام اور وہ صفات کسی میں بھی موجود نہیں ہے۔ جن کی بھی بتوں کی چاہے لوگ عبادت کرتے ہو، غلط معبودوں کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے مثل اور اللہ کے نام جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ دنیا میں نام رکھے، لیکن اللہ نام کسی نے بھی اس دنیا کے اندر نہیں رکھا ہے، کسی نے بھی نہیں رکھا ہے یہ نام۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کی صفات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے مثل، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ قرآن کی بے شمار آیتیں، آیت الکرسی پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے اندر غور کرے۔ سورہ تبارک کتنی زبردست بڑی پڑی آیت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اور واقعی ہمارا نام اگر کوئی بگاڑے تو اس نام کے بگڑنے میں ہمارا مطلب بھی بگڑ جائے گا، لیکن اللہ کا نام ایسا ہے کہ اگر وہ بگڑتا بھی ہے، یعنی جیسے ہمارے نام کے اندر کوئی ایک آدھ الف کم کر دے وے یا آخری حروف کم کر دے وے تو ہمارا نام کا مطلب بگڑ جائے گا۔ اللہ نام ایسا ہے، ایک تو لینے میں بڑا مزہ آتا ہے، جب بولتے ہیں تو پورا منہ بھر جاتا ہے، اللہ پورا منہ بھر جاتا ہے، ایک چاشنی، ایک صفات ہی الگ ہے، ایک مٹھاسی اندر الگ پیدا ہوتی ہے نام لینے کے اندر۔ اور اس نام کا ایک ایک حرف کم کرتے جاؤ، جیسے اللہ میں سے الف کم کرو تو بن گیا للہ، تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر ایک اور حرف کم کرو، الف بھی کم کرو، لام بھی کم کرو تو بنتا ہے لہو، تو لہو کا مطلب ہوتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے۔ ایک اور حرف کم کر دو لام کو تو اخیر میں بستا ہے ہو۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے۔ اسی لیے کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا، یعنی تمام اسماء کو اگر جوڑ دیا جاوے، تمام باتوں کو اگر، تو اللہ نام اس طریقے پر بنتا ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اللہ کے برابر اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت مکمل ہوئی اور 7واں رکوع بھی مکمل ہوا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوى والمغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔